أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولی. آج سورۃ البقرہ کی جو آیتیں ہم نے لاسٹ ٹائم کی تھیں، اگر آپ کو یاد ہو تو للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ، یہ ہماری جو تھی آخری آیت تھی جو اس پر ہم رکے تھے کہ جن کے لیے خرچ کرنا ہے، اور پھر ہم نے اس بات کا تذکرہ کیا تھا کہ فقراء جو ہیں وہ کون ہوتے ہیں، اور فقراء کو دیتے ہوئے جو ہے یہ بات ملحوظ خاطر رہے کہ انسان خود بھی اللہ کے آگے جو ہے فقیر ہے، تو سب سے بڑا جو فقیر ہے وہ انسان خود اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے ہے. اسی لیے اس ضمن میں بڑی مشہور جو دعا ہے موسیٰ علیہ السلام کی، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، تو انہوں نے اپنے آپ کو خود فقیر جو ہے کہا کہ جو کچھ بھی آپ مجھے دیں میں اس کا محتاج ہوں، فقیر ہوں. بہرحال تو یہ جو تھا یہ پچھلی آیات کا خلاصہ تھا. آج ہم جس آیت سے شروع کرنے کے لیے جا رہے ہیں وہ 274 ہے، تو پہلے انشاءاللہ تعالی تلاوت اور پھر اس کے بعد ہم ادھر سے آگے بڑھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. صدق اللہ العظیم. تو جو پہلی آیت آج کی، اس کے ورڈ بائی ورڈ میننگ کی طرف چلتے ہیں. الذین ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. تو کیا ادھر بات کی جا رہی ہے کہ وہ لوگ، الذین، وہ لوگ، خاص لوگوں کی طرف جو ہے اشارت کیا جا رہا ہے، ينفقون جو کہ خرچ کرتے ہیں. یو جو ہے یہاں پہ یہ وہ کے لیے ہے، اور انفقہ ینفقو مطلب خرچ کرنا، اور پھر اونا جو ہے سب کے سب خرچ کرتے ہیں، جمع کا صیغہ ہے، تو اس لیے سب آپ دیکھیں ادھر بلو سے بلو میں کرسپونڈ کر رہا ہے. تو الذین ینفقون اموالہم، مال کی جمع اموال، تو مال بلیک سے بلیک ادھر کرسپونڈ کر رہا ہے، اور لہم اپنے مال میں سے،
اپنے مال میں سے، تو لام جو ہے یہاں پر وہ اموال کے لیے، اور ہم جو ہے وہ اپنے مال یعنی اٹیچ پروناؤن ہو گیا، تو اپنے مال سے جو خرچ کرتے ہیں، باللیلی رات میں یا رات کو، تو با جو ہے یہ پریپوزیشن ہو گیا، اس لیے پنک ادھر پنک سے کرسپونڈ کر رہا ہے کو، اور لیل جو ہے وہ رات، تو جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال میں سے رات کے وقت، ون نہاری یا دن میں، واو اور النہار دن، ٹھیک ہے نا، النہار سرًا و علانیہ، سرًا، سر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ چھپا کر کرنا۔ اب بڑے سارے جسے کہتے ہیں کہ الفاظ جو ہوتے ہیں ہمارے اردو میں بھی موجود ہوتے ہیں، جیسے ہمیں پتہ نہیں ہوتا۔ اب سر کا مطلب جو ہے چھپانا، سیکرٹ جو ہوتی ہے اس کو سر کہتے ہیں، تو اردو میں اسرار جو ہے سیکرٹس کو کہتے ہیں، اس لیے اسی سے ورڈ ہوتا ہے پر اسرار۔ پر اسرار جو ہے یعنی ایسی چیز جس کے اندر بہت ساری خفیہ باتیں چھپی ہوئی ہوں، تو جو پر میں کے بعد جو اسرار آتا ہے وہ یہ عربی سے ہی ہے کہ ایسی چیز جس کے اندر بڑی ساری پوشیدہ باتیں جو ہے موجود ہوں۔ پھر نہار کا ورڈ جو ہے لیل و نہار، نہار اردو میں جو ہے، بلکہ آپ کو حیرانی ہوگی کہ جو ہم لوگ نہاری کہتے ہیں کہ ہم جو بڑے شوق سے کھاتے ہیں، وہ صبح کے ناشتے میں بنائی جاتی تھی نہاری، اور وہ اس وجہ سے کہتی تھی کہ نہار، وہ اردو میں بھی کہتے ہیں ہم نہار منہ کی صبح صبح اٹھ کے، تو باللیلی والنہار سرًا و علانیہ، علانیتاً یعنی کھلم کھلا، یعنی اعلانیہ طور پہ کوئی چیز چھپا کے نہیں، آپ اوپن میں پبلکلی آپ کوئی چیز کر رہے ہیں۔ فَلَهُمْ، کیا ہوا کہ تو لام جو ہے وہ حرف جر ہو گیا کہ کے لیے، اور ہم جو ہے وہ اٹیچ پروناؤن ہو گیا، تو ان کے لیے۔ فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ، أَجْرُهُمْ، اجر جو ہے وہ اجر کے ساتھ ہے، اجر ہے، اور ہم اگین اٹیچ پروناؤن ہو گیا، یہ ان کا ہو گیا۔ تو اب یہاں دیکھیں اموالہم اپنے اموال، اجرہم ان کا اجر، عند ربہم ان کے رب کے پاس، تو عند جو ہے وہ یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو پاس، اور رب جو ہے یہاں پہ ورڈ موجود ہے کہ ان کے رب کے، اور ہم جو ہے وہ اگین اٹیچ پروناؤن ہو گیا کہ ان کے رب کے پاس۔ فلا ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تو ایسے لوگ جو ہیں کہ جو خرچ کرتے ہیں اپنے اموال رات میں اور دن میں، چھپ کر یا علل اعلان، فلہم، تو ان کے لیے ہے ان کا اجر، ان کے رب کے پاس جو ہے اجر موجود ہے۔ تو اب ان کے رب کے پاس یہ بات گارنٹی کی جا رہی ہے کہ ان کے لیے اجر ہے۔ اب وہ اجر اس دنیا میں ملتا ہے، آخرت میں ملتا ہے، لیکن یہ بات جسے کہتے ہیں کہ ڈن ہے۔ اور ولا خوف علیہم، بڑی انٹرسٹنگ بات آگے آ رہی ہے کہ ان کے اوپر کوئی خوف نہیں ہوگا، واو از اور لام الف نہیں، خوف، ان کے اوپر کوئی خوف نہیں ہوگا۔ تو ہم اگر آپ کو یاد ہو کہ جو ہم پچھلی جو آیتیں جو ہیں ہم کر رہے تھے، اس میں تھا کہ الشیطان یعیدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء واللہ جو ہے یعیدکم مغفرۃ منہ وفضلا، لائک کہ شیطان جو ہے تم سے وعدہ کرتا ہے فقر کا، کہ اگر تم خرچ کرو گے تو خوف تمہارے دل میں ڈالتا ہے کہ تمہارے لیے اپنے لیے جو ہے مشکلیں تمہاری ہوں گی، تمہارا کل کیا بنے گا۔ تو لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو لوگ جو ہیں دن رات مال خرچ کرتے ہیں، چاہے چھپ کر چاہے علل اعلان، ان کی نیتیں جو ہیں وہ درست ہیں، تو ان کے اوپر نہ کوئی خوف ہوگا، ولا خوف علیہم، علی کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز پر، تو پنک سے آپ دیکھیں علی جو ہے اس کے ساتھ کرسپونڈ کر رہا ہے، اور یہ ہم جو ہے یہ اٹیچ پروناؤن ہو گیا ان کے اوپر، تو ان کے اوپر کسی قسم کا کوئی خوف نہیں ہوگا، ولا ہم یحزنون، اور نہ وہ سب غمگین ہوں گے۔ واو جو ہے اور کے لیے ہو گیا، لا نہیں، ہم وہ، خاص طور پہ یہ سیپریٹ جو ضمیر جو ہے، یہ جو پروناؤن ہے یہ ڈیٹیچ پروناؤن پہلے لا گیا، ولا ہم یحزنون، نہ وہ سب غمگین ہوں گے، یحزنون سب، اور آپ کو پتہ چل رہا ہے یہاں پہ کہ اونا جو یہاں پر ہے یہ جمع کے لیے ہے، تو یہ سب کی جو ٹرانسلیشن ہے یہ اس کے ساتھ کوریلیٹ کر رہی ہے۔
اور خصوصاً مطلب جسے کہتے ہیں کہ خاص طور پہ لوگوں کے بارے میں کہا گیا، اس سے خصوصاً اس لیے کہہ رہی ہوں کہ ہم جو ہے الگ سے کہا کہ نہ، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اور یہ لوگ جو ہیں یہ حزن میں جانے والے نہیں ہیں، ٹھیک ہے، یہ ایمان والے لوگ اور اپنے ایمان کو جو ہیں اعمال میں ٹرانسلیٹ کرنے والے لوگ، ٹھیک ہے، تو یہ لوگ جو ہیں ان پر کسی قسم کا خوف نہیں ہوگا، نہ یہ کسی حزن سے دوچار ہوں گے۔ اب اس کے بعد جو آیتوں کا سلسلہ آ رہا ہے وہ ہے الذین یأکلون الربا، کہ وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں۔ اب سود کی ممانعت کی آیتیں جو ہیں وہ آ رہی ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم اس طرف جائیں، یہ چیز جو ہے یہ تفسیر میں جو ہے جسے کہتے ہیں بڑی انٹرسٹنگ چیز جو ہے وہ بیان کی گئی کہ قرآن میں جو ہے اکثر آپ دیکھیں گے کہ متضاد چیزوں کا جو ہے وہ ذکر کیا جاتا ہے۔ اگر ایمان والوں کا ذکر کیا جاتا ہے تو کافروں کا ذکر کیا جاتا ہے، پھر آپ دیکھیں گے کہ اگر دوزخ کی سختی کا ذکر کیا جاتا ہے تو ساتھ میں جنت کی راحتوں کا تذکرہ ہوتا ہے۔ اسی طرح سے جو ہے آسمان کا کبھی ذکر کیا جا رہا ہے تو ساتھ میں زمین کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، تو اپوزٹ چیزوں کا جو ہے عام طور پہ جو ہے وہ ذکر کیا جاتا ہے۔ تو یہاں پر ہم جو چیز جو تفسیر میں جو چیز جو پوائنٹ آؤٹ کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہ اس سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ سود حرام کرتے یا سود حرام کرنے کی آیتیں آتی، اس سے پہلے جو ترغیب دی گئی وہ انفاق فی سبیل اللہ کی دی گئی۔ اس سے پتہ یہ کیا چلتا ہے کہ یہ دونوں کی دونوں چیزیں جو ہیں یہ ایک دوسرے کے متضاد ہیں۔ مطلب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ جب ہم انفاق فی سبیل اللہ کہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان لوگوں کو کے لیے خرچ کرو کہ جو للفقراء، جو کہ فقیر ہیں، جو کہ ضرورت مند ہیں، جو اپنی زندگی میں کسی مشکلات میں اس طرح سے پھنس گئے ہیں کہ وہ زندگی میں آگے بڑھنے کی سکت جو ہے وہ کھو چکے ہیں، لیکن وہ جو ہیں اپنی ان کی خودداری جو ہے وہ ان کو بولنے نہیں دیتی، لیکن تم ان کو پہچان جاؤ گے، ان کے چہروں سے ان کو پہچان جاؤ گے۔ یہ لوگ جو ہیں لوگوں سے چمٹ چمٹ کے جو ہے اپنی ضرورتیں بیان نہیں کرتے ہیں، لیکن کیونکہ یہ مشکلات میں ہیں تو اللہ تعالیٰ نے کمپیشن جسے کہتے ہیں کہ کمپیشن شو کیا گیا کہ لوگوں کو آگے بڑھ کر وہ اعلیٰ ظرفی کا جو ہے سبق سکھایا گیا کہ لوگوں کی خاطر جو ہے تم آگے بڑھو اور لوگوں کی جو ہے وہ مدد کرو، اور اگر لوگ جو ضرورت مند ہیں ان کو ان کی اس مشکل سے نکالو، کیونکہ تم سب کے سب جو ہو اللہ کے آگے فقراء ہو، اور اپنی جو تم مت بھولو کہ جو ہے کہ تم جیسا کرو گے اللہ سبحانہ وتعالیٰ بھی جو ہے تم بھی رحم کے اتنے ہی محتاج ہو۔ تو ان کی سچویشن میں ایسے لوگوں کی جو صورتحال جس سے وہ گزر رہے ہیں اس کی سنگینی کا ذکر کیا گیا، اور ان کو طریقہ بتایا گیا کہ کس طریقے سے ان کو جو ہے ان کی مشکلات سے نکالو۔ سود اس کے برعکس جو ہے وہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس میں کوئی ضرورت مند جو ہے اس کی ضرورت کو ایکسپلوئٹ کیا جاتا ہے، تو بجائے اس کے کہ کسی کی ضرورت میں اس کو اٹھایا جائے، کسی کی ضرورت کو ایکسپلوئٹ کرنا کہ تم اس کی مدد کر رہے ہو لیکن اس نیت کے ساتھ کر رہے ہو کہ وہ اپنے پیروں پہ کھڑا تو کیا ہوگا کہ اس کو تمہیں جو ہے اتنا مزید جو ہے وہ قرض سے مقروض ہو جائے گا، اور جتنا اس نے لیا نہیں ہوگا اس سے زیادہ تم کو جو اس کو جو ہے وہ لوٹانا ہوگا۔ تو یہ جو ہے یہ ایکسپلوئٹیشن ہے، یہ اس کے جو ہے یہ بالکل اپوزٹ ہے۔ یہ ایک طریقے سے یہ دونوں چیزیں اس طرح سے متضاد ہیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ربا کا ورڈ جو ہے ربا کا جو ورڈ ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی چیز انکریز کرنا، ٹو کاز اینی تھنگ ٹو گرو، یوربی کا مطلب ہوتا ہے ٹو کاز اینی تھنگ ٹو گرو، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح سے جو ہے ربوا جو ہوتا ہے ایک کوئی اس کو کہا جاتا ہے چھوٹی سی پہاڑی کو جسے کہا جاتا ہے، اور ربا کا جو لفظ ہے وہ ہے کہ کسی چیز کو انسان جو ہے چاہتا ہے کہ اس کا مال جو ہے وہ بڑھے، جو اس کا جو مال ہے وہ کس طرح سے 2 کے 4 بنے اور 4 کے 8 بنے،
تو یہ انسان کا ایک طریقہ ہے کہ یہ جو ہے تھرو ربا جسے کہتے ہیں کہ یوزری کے تھرو جو ہے وہ انسان اپنی دولت بڑھانا چاہتا ہے. تو ایک چیز ہوتی ہے کہ آپ کسی کو کوئی چیز منع کریں لیکن اس کے بدلے میں آپ اس کو کوئی اس کا حل نہ دیں. تو جس سے کہتے ہیں نا کہ کوئی کسی کو کوئی ڈسٹریکٹ کرنا ہوتا ہے کسی چیز سے, کوئی بچہ بھی ہوتا ہے تو اس کے ہاتھ میں کوئی چیز, اگر کوئی خطرناک اس نے ہاتھ میں چیز لی ہوئی ہے تو آپ کو وہ لینی ہے, تو آپ اسے کوئی بے ضرر چیز اس کو پکڑائیں گے کہ یہ تم اپنا کھلونا پکڑو گے, وہ چھوڑ دے. وہ ہاتھ میں چھری لی ہوئی ہے تو اس کو چھوڑ دے, جیسے ہی وہ چھری کو چھوڑے گا تو آپ اس کو پکڑ لیں گے کہ یہ چھری تو اس کے لیے جو تھی یہ ڈینجرس تھی. تو ہر چیز کا جو ہے ایک حل جو ہوتا ہے وہ پہلے دیا جاتا ہے. تو انسان کی فطرت جو ہے, انسان جو ہے خیر سے مال سے اپنی محبت کرتا ہے, وہ چاہتا ہے کہ بھئی اس کا مال جو ہے وہ بڑھے. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو مال بڑھانے کا طریقہ بتایا وہ کچھ اور بتایا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے تو وہ تمہارا جو ہے نہ صرف کہ تم کو جو ہے جو اللہ کی راہ میں جو خرچ کرتے ہیں اس میں کسی قسم کی جو ہے کمی جو ہے وہ نہیں کی جائے گی. ہم لوگ یہ جو ہے یہ پچھلی آیتیں جو ہیں وہ جو ہیں یہ پڑھ چکے ہیں کہ وما تنفقوا من خیر یوفى الیکم وانتم لا تظلمون, کہ جو تم خرچ کرو گے خیر میں سے اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا. ایک تو یہ بات کی گئی تھی. پھر اس کے بعد کہا گیا کہ جو خرچ کرتے ہیں ان کا تو اجر ہے, یعنی جو خرچ کرو گے اس کے اوپر اجر جو ہے وہ جتایا گیا. تو تم کو اگر اپنی دولت بڑھانی ہے اور ابدی طور پہ بڑھانی ہے اور ایسی بڑھانی ہے کہ وہ فصل جس کا تم اندازہ نہیں کر سکتے کہ 700 سے زیادہ کتنا تم کو جو ہے اس کا اجر ملے گا, تو اللہ تعالیٰ نے وہ ایک انسان کے لیے راہ بتائی کہ پہلے ہی اس کو انسان کو طریقہ بتایا کہ کس طریقے سے تم اپنے مال میں جو ہے برکت لا سکتے ہو اور اس کو جو ہے بڑھا سکتے ہو. اور یہی چیز جو ہے اگر آپ تفسیر میں بھی جا کے دیکھیں تو مفسرین نے اس چیز کی طرف جو ہے وہ پوائنٹ کیا ہے. اور اسپیشلی سورہ روم میں جو ہے آیتیں جو ہیں وہ ساتھ ساتھ آئی ہیں. مثلا جو ہے سورہ روم میں فرمایا گیا وما آتیتم من ربا لا یربو فی اموال الناس فلا یربو عند اللہ وما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس, یعنی جب تم مال دیتے ہو سود پر تاکہ وہ لوگوں کے اموال میں شامل ہو کر بڑھ جائے, یعنی تم لوگوں کو دے رہے ہو اور پھر لوگوں کے مال میں شامل ہو کر بڑھ جائے, وہ اللہ کے پاس نہیں بڑھتا, وہ اللہ کے پاس نہیں بڑھتا. یعنی محنت کوئی اور کر رہا ہے اور آپ اس کی کمائی سے اپنے سرمائے کی وجہ سے وصول کر رہے ہیں تو آپ کا مال اس کے مال میں شامل ہو کر جو ہے وہ بڑھ جائے, لیکن اللہ کے پاس اس کی کوئی بڑھوتی نہیں ہے. وما آتیتم من زکات, اور لیکن جو تم زکوٰۃ دیتے ہو تریدون وجہ اللہ, کہ تم اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے جو تم زکوٰۃ دیتے ہو فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ, تو جو تم جو ہو زکوٰۃ اور صدقات دیتے ہو محض اللہ کی رضا جوئی کے لیے, تو یہی لوگ اپنے مال اللہ کے ہاں بڑھا رہے ہیں. مضعفون یعنی ان لوگوں کو انکریز کیا جا رہا ہے, وہ لوگ خود بھی بڑھ رہے ہیں, ان کا مال بھی بڑھ رہا ہے, ان کے اعمال بھی بڑھ رہے ہیں. اس لیے خالی مال کی نہیں بات کی گئی, ہم المضعفون, کہ وہ لوگ جو ہیں وہ بڑھا رہے ہیں اور ان کا مال جو ہے وہ مسلسل جو ہے وہ بڑھ رہا ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ دونوں جو چیزیں جو ہیں وہ ساتھ ساتھ جو ہیں وہ بیان کی گئی. تو اب جو بات میں پوائنٹ کرنا چاہ رہی تھی کہ کنیکشن کیا ہے انفاق فی سبیل اللہ کا اور ربا کا. اب ہم ان آیتوں کی طرف آتے ہیں جو آج ہمیں کرنی ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا الذین یأکلون الربا, کہ وہ لوگ جو سب کھاتے ہیں سود. الذین وہ لوگ سب, یأکلون اکلا مطلب کھانا کے لیے ہوتا ہے, اور اونا اگین سب کھاتے ہیں, تو اونا جو ہے سب کے ساتھ ادھر کر رہا ہے, یا جو ہے وہ لوگوں کے لیے یعنی تھرڈ پرسن میں جو ہے وہ بات کی جا رہی ہے. وہ لوگ جو سب کھاتے ہیں ربا لا یقومون, نہیں وہ سب اٹھیں گے. یہ قیامت کی طرف بھی اشارہ ہے اور ان کے طرز زندگی کی طرف بھی اس میں اشارہ ہے کہ نہیں وہ سب اٹھیں گے, یعنی لا کا مطلب نہیں, یقومون وہ سب اٹھیں گے. یا میں واؤ جو ہے وہ اگین تھرڈ پرسن کے ساتھ, بلو میں بلو, سب کے لیے اونا
جو ہے وہ اگین پلورل اٹھیں گے، قاما یقوم یعنی کھڑا ہونا، یقومونا وہ سب جو ہے اٹھیں گے، الا مگر، ایکسپٹ، جیسے، کما کہ جس طریقے سے کاف جو ہے وہ تشبیہ کے لیے ہے کہ ماں کے جیسے وہ یقوم اٹھتا ہے، الذی وہ کہ جو، الذی پوائنٹ کرنے کے لیے کہ وہ کہ یتخبطہ الشیطان، وہ کے لیے جو ہے جو تھرڈ پرسن کے لیے جو ہے بلو میں ہے، یہاں پر بھی آپ دیکھیں بلو میں ہے، دین ورڈ کیا ہے، یتخبط، یتخبط جسے جو ہے خبتی کر دیا ہے، دیوانہ کر دیا ہے، ہو اسے، کس جو ہے کس کو، اس شخص کو، الذی یعنی جس کو جو ہے خبط میں مبتلا کر دیا ہے، دیوانگی میں مبتلا کر دیا ہے، الشیطان، شیطان نے. تو شیطان نے، یہ جو لوگ ربا کھاتے ہیں وہ ایسے اٹھیں گے جیسے کوئی شیطان ان کو جو ہے چھو گزرا ہے، من المس، اور ان کو دیوانہ کر دیا ہے، ان کو خبتی کر دیا ہے. ذالک بانہم، یہ حالت اس وجہ سے ہوگی، بانہم اس وجہ سے ہوگی کہ انا جو ہے کس کے لیے ہے، بے شک، ہم جو ہے وہ ہو گیا ادھر اٹیچ، ادھر پروناؤن ہو گیا، اس وجہ سے ہوگی، بی انا اس بیکاز، اور ہم جو ہے کہ یہ اٹیچ پروناؤن ہو گیا، قالو کہ انہوں نے کیا کہا، انما البیع مثل الربا، کہ بے شک جو ہے، انما اونلی مطلب کہ یہ جو بیع کسے کہتے ہیں، تجارت کو، کہ یہ جو ہے مثل ربا سود کی مانند ہے، یہ تو بزنس ہے، یہ تو بزنس کی طرح، اس میں کوئی ایسی کوئی چیز نہیں ہے. ربا سیم ہے جیسے آپ کوئی بزنس کرتے ہیں، جیسا سے لوگ جسٹیفائی کرتے ہیں کہ انما البیع مثل الربا. اور وہ لوگ جو ہیں، جو لوگ کیونکہ یہ لوگ جو تھے یہ ایسے تھے کہ بس اس کو ایک بزنس سمجھ کے کرتے رہے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ لوگ یہ بولتے تھے کہ تجارت جو ہے، جو بزنس جو ہے وہ ربا کی ہی طرح ہے. یہاں یہ واو جو ہے حالیہ، حالانکہ احل اللہ، کہ اللہ نے حلال قرار دیا، احل اللہ، کہ احلہ کا کیا مطلب ہے کہ حلال قرار دیا، کس نے، اللہ نے، البیع، اللہ نے تجارت کو جو ہے حلال قرار دیا، وحرم الربا، اور حرام کر دیا ربا کو، سود کو، اللہ نے حرام کر دیا سود کو. فمن جاءہ موعظۃ من ربہ، فمن پس، من جو شخص، جاء آئی اس کے پاس، اس کے پاس، اس لیے یہ پنک میں پنک کے ساتھ، پس جو شخص، یعنی اب بتایا جا رہا ہے کہ اس نصیحت کے بعد اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جس شخص کے پاس جو ہے نصیحت آئی اپنے رب کی طرف سے، موعظہ جو کا مطلب ہوتا ہے وعظ اور تبلیغ کا ورڈ ہوتا ہے نا، اردو میں یوز کرتے ہیں، تو موعظہ کا مطلب ہے جس کے پاس یہ وعید آئی، جس کے پاس یہ بات نصیحت آئی، من ربی ہی، اپنے رب کی طرف سے، جس کو یہ بات، یہ نصیحت اس کے رب کی طرف سے آئی، فنتہا، من ربی ہی میں من جو ہے وہ من جو ہے وہ سے ہے، اٹس پریپوزیشن، حرف جر، ربی ہی اس کے رب، تو ہی جو ہے وہ اگین اٹیچ پروناؤن ہو گیا، تو اس کے یہاں پر آ گیا، رب یہاں پہ ہو گیا، تو جس کے پاس بھی نصیحت آئی اس کے رب کی طرف سے، فنتہا، فنتہا، جو ہے سببیہ یعنی پھر وہ باز آ گیا. انتہا کا کیا مطلب ہے کہ وہ باز آ گیا، وہ رک گیا. فَلَهُ، کس چیز سے رک گیا، سود سے رک گیا. فَلَهُ مَا سَلَف، تو وہ اسی کا ہے جو وہ پہلے لے چکا. تو لہو، لام جو ہے وہ حرف جر ہو گیا، کا ہے اسی کا ہے، ہو جو ہے وہ اٹیچ پروناؤن ہوگی، اسی، تو اسی کا ہے، ما سلف، ما جو ہے جو، سلفا جو پہلے لے چکا، یعنی یہ کہ وہ جس کے پاس یہ نصیحت آئی جب یہ وہی نازل ہو رہی تھی، یا جس کے پاس جو اس قسم کے بیہیویئر میں ملوث ہو، اور اس کے پاس یہ نصیحت آئے اپنے رب کی طرف سے، اور پھر اس سے وہ توبہ کرے کہ وہ سود سے وہ باز آ جائے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو پہلے ہو چکا وہ پہلے ہو چکا.
وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، اور اس کا معاملہ جو ہے اس کے رب کے حوالے ہے. امرہ اور جو ہے وہ ادھر واو ہے، امر جو ہے اس کا معاملہ ہو گیا، ہو جو ہے وہ اٹیچ پروناؤن ہو گیا، اس لیے یہ اس کا کے ساتھ ٹرانسلیٹ ہو رہا ہے. الی اللہ، اللہ کی طرف، اس کا معاملہ اس کے رب کے حوالے ہے. الا جو ہے کی طرف، اور اللہ جو ہے لفظ جلالہ یہاں پر. ومن عادا، لیکن جو کوئی، ومن اور جو، عادا کوئی پھر کرے سودی کاروبار، یعنی باز نہ آئے، وہ ہی ریٹرنز ٹو اٹ. عادا کا مطلب کہ عادا کوئی چیز جو ہے ریٹرن ہونا. عید کو جو ہے اس لیے کہا جاتا ہے عید بار بار آتی ہے نا. عادا کہ پھر وہ کوئی کرے سودی کاروبار. فَأُولَئِكَ، پھر جو ہے تو اس کی کیا ہوگا، کانسیکوینس کیا ہوگی، سببیہ کیا ہے، اولئک تو وہی لوگ ہیں جو کہ اصحاب النار ہیں، اہل دوزخ ہیں. ہم فیہا، وہ جو ہیں، فی میں، یعنی یہ اگین پریپوزیشن ہو گیا، حرف جر ہو گیا. ہا جو ہے وہ اٹیچ پروناؤن ہو گیا، اس میں رہیں گے. خالدون کس میں رہیں گے، جہنم میں رہیں گے. اصحاب النار کی بات کی تھی نا، تو نار کے لیے جو پریپوزیشن یہاں پر آیا وہ ہا ہے. ہم فیہا، وہ رہیں، وہ اس میں رہیں گے. خالدون ہمیشہ رہنے والے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جس کی جو بات کی کہ جو آیت آئی ہے، الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس. تو یتخبط جو ہے اس کا کیا میننگ ہوتا ہے، خبط کی تحقیق اگر ہم کریں تو تخبط کا لفظ خبط اللیل سے ہے، جس کے معنی رات کی تاریکی میں بھٹکنے کے ہیں. خابط اللیل اس شخص کو کہیں گے جسے داہنے ہاتھ دائیں بائیں کا کوئی ہوش نہ ہو، یعنی اس کو رائٹ لیفٹ، اس کی اورینٹیشن بالکل جو ہے آف ہو گئی ہے، جیسے کہتے ہیں اسے کوئی چیز سوج نہیں رہی، سمجھ نہیں آ رہی، یعنی اس کی عقل جو ہے وہ اس سے رخصت ہو گئی ہے، عقل سے وہ پیدل ہو گیا ہے، اس کی اپنی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے. اور اس تو اردو میں ہم کہتے ہیں نا خبتی ہو جانا، مخبوط الحواس ہو جانا. پھر اس کے بعد تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مس کے معنی چھو لینے کے ہیں، اور اس کا غالب استعمال کسی برائی، آفت یا دکھ پہنچنے اور لاحق ہونے کی طرف ہوتا ہے. اور اس کا ترجمہ انہوں نے چھوت کا کیا ہے، جو لفظی بھی ہے اور معنی خیز بھی ہے. تو دنیا میں ایسا ہوتا ہے کہ خدا کے اذن سے ہوتا ہے، لیکن شیطان جو ہے مثلا جس طریقے سے لوگوں کو تنگ کرتا ہے، تو اگر جو نیک بندے ہوتے ہیں، جیسے ایوب علیہ السلام کی دعا کی ہے کہ انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب، کہ شیطان نے مجھے دکھ اور تکلیف میں مبتلا کر دیا ہے. تو نیک ارواح پر ارواح خبیثہ کا اثر اس سے زیادہ نہیں ہوتا کہ انہیں اذیت یا آزمائش پیش آئے. لیکن جن کی روحیں خود خبیث ہوتی ہیں، جس طرح ان کا قلب شیطان کی مٹھی میں ہوتا ہے، اس طرح کبھی کبھی ان کے عقل و دماغ سب پر شیطان ان کا تسلط ہو جاتا ہے، اور وہ ظاہر میں بالکل پاگل ہو کر مطلب اس کی اگزامپل جو ہے، آپ اس کو یہ سمجھیے کہ شیطان جو ہوتا ہے نا، جب حملہ کرتا ہے تو جسے کہتے ہیں، ایک تو ہوتا ہے شیطان کے وسوسے ہوتے ہیں، لیکن بعض اوقات جو ہوتا ہے کچھ شیطان کے ٹریپس ایسے ہوتے ہیں کہ انسان جب ان چیزوں میں ملوث ہوتا ہے تو وہ بالکل لت پڑ جاتی ہے انسان کو. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ جب ان کا دروازہ انسان کھول لیتا ہے اور شیطان کے ہاتھوں میں اپنی روح جو ہے، بالعوذ باللہ، ہم اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتے ہیں اس چیز سے، کہ اپنی تھما دیتا ہے، تو لوگوں کو ایسی ایڈکشن ہو جاتی ہیں، لوگوں کو غلط قسم کی جو ہے میڈیا پہ کنٹینٹ دیکھنے کی ایسی عادت پڑ جاتی ہے، ایسی لت پڑ جاتی ہے کہ اس سے وہ نکل نہیں پاتے ہیں. اس کے بعد جو ہے مطلب جسے کہتے ہیں کہ ان کی عقل ہی جسے کہتے ہیں کہ وہ ان سے رخصت ہو جاتی ہے، اور وہ جانتے بوجھتے بھی جیسے کہتے ہیں کہ اپنی سوچ ہی نہیں ہے، ان کو کوئی چیز سوچتی نہیں ہے، اب اس راستے پہ وہ چلنا شروع ہو جاتے ہیں. کسی کو کوئی ایڈکشن ہو جاتی ہے شراب کی، کسی کو کوئی بری عادت لگ جاتی ہے. تو اسی طرح سے ربا بھی جو ہے، جب اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ایک ایسی چیز ہے کہ جب انسان اس چیز کے اندر پڑتا ہے اور اس کی لت پڑ جاتی ہے، جیسے جوا جو ہے، جسے کہتے ہیں کہ جوا میں لوگوں کو کس قدر ایڈکشن ہو جاتی ہے کہ لوگ جو ہیں پوری اپنی جائیداد پھونک دیتے ہیں، لیکن وہ شیطان کے اس پنجے میں آ جاتے ہیں. تو بعض چیزوں میں انسان جب شیطان کے پنجے میں آ جاتا ہے، اس کی گرفت میں آ جاتا ہے،
تو جیسے کوئی مغبوط الحواس شخص ہو کہ جس کی اپنی سوچ جو ہے وہ اس نے طاق پہ رکھ دی ہے اور وہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے مفلوج ہو گیا ہے، اس کی ڈیسیشن میکنگ پاور جو ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، اور وہ جو ہے اس طریقے سے وہ شیطان کا جو ہوتا ہے وہ پیچھے چلنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اگزامپل ڈسکرائب کی ہے کہ جو ربا میں ملوث ہو جاتے ہیں وہ ان کی یہ ہوتی ہے، اور ایک طرح سے یہ ان کے لیے سزا اللہ تعالیٰ نے جیسے بتائی ہے کہ کیونکہ انہوں نے یہ رستہ اپنے لیے تجویز کیا تو یہ ان کے لیے ایک طرح کی سزا بن جاتی ہے، ذالک بانہم، کیونکہ انہوں نے کیا کہا کہ انما البیع مثل الربا وحل، کہ یہ جو تجارت ہے وہ سود کی مانند ہے۔ اب جو ہے اب پہلی جو چیز جو بڑی انٹرسٹنگ بات ہے وہ احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا جب کہ اللہ تعالیٰ نے حلال کیا تھا تجارت کو اور حرام کیا تھا ربا کو۔ اب یہ بات ہے جو بڑی انٹرسٹنگ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ٹو بگن وتھ، کیونکہ جو خطاب ہے یا ایھا الذین آمنوا مومنین سے خطاب ہے، مسلمانوں سے خطاب ہے، تو پہلی چیز جو ہے کوئی لاجک نہیں بتائی گئی، کوئی جو چیز ہے اس چیز کی کوئی لاجک یا ریشنالٹی نہیں بتائی گئی کہ یہ ہر چیز میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بے شک حکمت ہے اور ہر حکم اللہ تعالیٰ کی حکمت پہ مبنی ہے، لیکن جو پہلی لاجک جو مسلمانوں کو، جو مومنین کو بتائی گئی کہ اگر آپ کو یہ چیز پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ چیز حلال کی ہے تو وہ چیز جو ہے اس کی وہ کبھی بھی اس چیز کی مانند نہیں ہو سکتی کہ جو چیز اللہ تعالیٰ نے حرام کی ہے، تو اس چیز کو جس طرح سے چھوڑ دینا، جیسے جب کوئی چیز پتہ چل جائے کہ وہ اللہ تعالیٰ نے حلال کی ہے تو وہ حلال ہے، اور کوئی چیز اللہ تعالیٰ نے حرام کی ہے تو وہ حرام ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ سب سے بڑا فرق تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تجارت کو جو ہے حلال کیا ہے اور حرام کیا ہے ربا کو۔ اب اس کی جو بڑی انٹرسٹنگ جو تفسیر میں جو باتیں جو بتائی گئی ہیں وہ یہ ہے کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لوگ کس طرح سے بات کرتے ہیں کہ مثلاً جو انہوں نے ایک ایگزامپل دی کہ کسی کا 10 لاکھ کا گھر ہے اور وہ اس نے کرائے پر دے دیا، اور جب اس نے کرائے پر اس کو دیا تو اس کو جیسے 4,000 کرایہ ہے تو اس کو ہر مہینے جو ہے 4,000 کرایہ مل رہا ہے، پھر اس کے بعد جب وہ لیز ختم ہو جاتی ہے تو پھر وہ کرایہ دار جو ہوتا ہے وہ اپنے گھر چھوڑ کے جو ہے چلا جاتا ہے اور اس کو جو ہے وہ منافع ہوتا ہے۔ تو جو لوگ جو ہیں جو لیجیٹیمائز کرنا چاہتے ہیں ربا کو، وہ کہتے ہیں کہ بھائی وہ بھی تو 10 لاکھ کا گھر تھا، اس کو 4,000 کے، تو اگر ہم نے کسی کو 10 لاکھ روپے دے دیے اور کہا کہ 4,000 اس کے اوپر جو ہے سود ہوگا ہر مہینے، تو اس میں کیا فرق ہے؟ تو وہ چیز جو ہے وہ سمجھائی گئی ہے کہ اصل میں جو شریعت کا جو معاملہ ہے وہاں پہ دو چیزیں ہیں، ایک جو ہے کہلائی جاتی ہے، میں زیادہ کمپلیکیٹڈ باتیں کروں گی، میں بہت سمپل طریقے سے بس ایک پوائنٹ بتا رہی ہوں کہ ایک فکسڈ کیپٹل ہے اور ایک فلوئڈ کیپٹل ہے۔ ایک فکسڈ کیپٹل کیا ہے کہ جہاں تک اس گھر کا سوال تھا تو وہ ایک فکسڈ کیپٹل ہے، اور جب آپ نے وہ مکان دیا اس کو کرائے کے اوپر تو اس میں رہائش اختیار کرے گا، اس کو استعمال کرے گا، تو آپ اس کو ایک سروس دے رہے ہیں، اور اس سروس کے لیے جو ہے یہ آپ کا بزنس ہے کہ آپ نے لیا تھا اور وہ آپ کے گھر کو استعمال کر رہا ہے تو اس کو ایک سہولت جو ہے مل رہی ہے، یہ فکس کیپٹل ہے، یہ بات ڈیسائیڈڈ ہے کہ وہ اس گھر میں رہے گا، کس طریقے سے استعمال کرے گا، اور وہ گھر کے پنکھے یوز کرے گا، الیکٹریسٹی یوز کرے گا، ساری چیزیں جو ہے جو زمین ہے ادھر وہ اس کو استعمال کرے گا، تو وہ جو ہے اس کی سروس میں جو ہے وہ آپ کو جو ہے وہ پیسے دے رہا ہے، وہ کرایہ دے رہا ہے۔ لیکن جب آپ نے فلوئڈ کیپٹل کسی کو دیا کہ کیا فلوئڈ کیپٹل کیا مطلب کیا ہے کہ جیسے 10 لاکھ روپے آپ نے کسی کو جو ہے وہ دے دیے، اب 10 لاکھ کا آپ نے کسی کو دیا کہ وہ اپنے بزنس میں لگائے، تو ہو سکتا ہے کہ وہ 10 لاکھ جو ہیں اس کو 12 لاکھ بن جائیں اور 15 لاکھ بن جائیں، تو اس کو فائدہ بھی ہو، لیکن عین ممکن ہے کہ وہ صرف 8 لاکھ رہ جائیں۔ تو اب وہ شخص جو تھا وہ ضرورت مند تھا، اس کو جو ہے اپنے لیے ایک مدد چاہیے تھی اس کو، اور مدد کے لیے وہ آیا تھا کہ کہ اگر مجھے اتنا شاید لون مل جائے کسی طریقے سے تو میں جو ہوں اپنا کاروبار جو ہے وہ کر سکوں۔
بجائے اس کے کہ مطلب اس کی کسی طریقے سے مدد کی جاتی، اب اس کی ضرورت کو ایکسپلائٹ کیا گیا. تو وہ پہلے بھی وہ مشکل میں تھا، اب مزید اس مشکل میں آ گیا ہے کہ اس کو یہ سود بھی جو ہے یہ دینا ہے. تو یہ ایک طرح سے ایکسپلائٹیشن ہے، جبکہ ہمیں یہ ترغیب دی گئی کہ کوئی مشکل میں ہے تو اس کی ہم مدد کریں. ٹھیک ہے نا. تو یہ اللہ سبحانہ وتعالی، تو یہ جو چیز جو ہے یہ بتائی گئی کہ دونوں چیزیں ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں. انفاق فی سبیل اللہ بہت ہی اعلیٰ مقام، ہائر لیول کی ایگزسٹنس ہے، بیکاز آپ اللہ کے وعدے کے اوپر یقین کریں ہیں. آپ کا جو ایمان پر، جو آپ کا جو غیب پر ایمان ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ، اللہ تعالیٰ کے وعدے پر جو آپ کا ایمان ہے، وہ یعنی آخرت کی زندگی، اور آپ کا اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ جو ایمان ہے وہ آپ کی جو ہے سوچ ڈٹرمن کر رہا ہے. جبکہ انسان جب سود میں انڈلج کرتا ہے تو صرف اس دنیا میں سے زیادہ کسی طرح سے جو ہے مجھے پیسے بنانے ہیں، چاہے مجھے کسی کو جو ہے وہ پہلے سے بھی زیادہ میں جو وہ فقیر کر دوں. ٹھیک ہے نا. تو یہ دونوں چیزیں جو ہیں ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں، اور یہ چیزیں جو ہیں وہ سمجھائی گئیں. تو پھر اس کے بعد کہا گیا کہ جو فمن جاءہ موعظۃ من ربہ فانتہی فلہ ما سلف، اور پھر اس کے بعد یہ کہا گیا کہ اس کا حساب جو ہے نہیں لیا جائے گا، لیکن جو اس روش پر قائم رہے گا تو پھر وہ لوگ جو ہیں اصحاب النار ہیں. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے یہ تنبیہ ہے. اور جو ہے وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. اور پھر آخری آیت جو آج کی ہے، يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا، مٹاتا ہے اللہ ربا. تو کیا ورڈ استعمال کیا گیا؟ یمحقو محقہ کا مطلب ہوتا ہے تو کسی چیز کو ڈیفیشینٹ کر دینا، یعنی اس چیز کو اس کی بلیسنگ سے ڈپرائیو کر دینا، اس کی جو برکت جو ہے اس سے اس چیز کو محروم کر دینا، اس چیز کو ختم کر دینا. تو اس کو کہتے ہیں یمحقو. تو یمحق اللہ الربا، تو اللہ تعالیٰ نے اپنا ورڈکٹ دیا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے یمحق اللہ الربا، کہ اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے. وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ، اور وہ بڑھاتا ہے. یوربی یعنی بڑھانا، ہم نے بتایا نا آپ کا ربا کا جو ہے کہ میننگ وہ بڑھاتا ہے کس چیز کو؟ صدقات کو. واللہ لا یحب، اور اللہ محبت نہیں کرتا. واللہ لا یحب، لا یحب یعنی نہیں پسند کرتا، لا نہیں، یحب پسند کرتا، کل ہر کفار کا مطلب سخت ناشکرہ، اثیم گناہگار. تو جو شخص جو شدید ناشکرہ ہے، جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں ملوث ہے اور گناہگار ہے، اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے محبت نہیں کرتے. ٹھیک ہے. تو یہ جو تھی آج کی آیتیں تھیں. اور جاتے جاتے ایک بڑی ایک بات جسے میں کہتی ہوں کہ کبھی کبھی انسان سوچتا ہے کہ جو ربا کا جو ورڈ ہے، اگر آپ دیکھیں، میں نے آپ کو جیسے بتایا کہ رب جو ہے جو اس کا جو مطلب ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ایلیویٹڈ پارٹ، اس کا جو روٹ ورڈ ہے ہل یا ایلیویٹڈ پارٹ آف دا ہل، یعنی کسی پہاڑی کو کہتے ہیں، ٹاپ آف دا ہل کو کہتے ہیں، کسی چیز کو بڑھانا، کسی چیز کو انکریز کرنا. ٹھیک ہے. تو یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ را با وا، یہ اس کا جو ہے وہ روٹ ورڈ ہے. اسی طرح سے پھر جو ہے یوربی، پھر وہی والی بات کہ یمحق اللہ ربا و یوربی صدقات، کسی چیز کو جو ہے بڑھانا، انکریز کرنا. ٹھیک ہے. ربا جو ہے وہ ربا یوزری کو کہتے ہیں. یہ بات ہمیں سمجھ میں آ گئی. ربواتن جو ہے ایک پہاڑ کو کہا جاتا ہے. پھر اسی سے اگر ایک اور ملتا جلتا روٹ ورڈ جو ہے وہ ہے کیا ہے؟ را با اور ہا. تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی چیز کا پروفٹ ہونا. اگر آپ دیکھیں تو یہ را با واو تھا، یہاں پہ را با ہا ہے. اس کا مطلب ہوا کہ کسی چیز کو بڑھانا، کسی چیز کو آپ کا پروفٹ ہونا. طرح سے آتا ہے نا فما ربحت تجارتہم سورۃ البقرہ میں، کہ ان کی جو تجارت تھی وہ اس نے نفع نہیں دیا. تو ربح کا مطلب ہوتا ہے پروفٹ، اگین انکریز کرنا. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ بڑی انٹرسٹنگ ہیں. لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں جو بات بتائی وہ یہ جو چیز ہمیں پتہ چلتی ہے کہ اس سے پہلے کہ را با سے پہلے واو لگے اور ربا بنے، یا را با سے پہلے ہا لگے اور جو ہے پروفٹ کا ہو،
مین چیز جو ہے، جو پہلے جو 2 ورڈز ہیں وہ ہے رب. اصل چیز جو ہے وہ رب کے ساتھ جڑنے کی ہے. اگر بڑھنا ہے تو رب کے ساتھ جڑو، اور رب ہی ہے جو کہ ہر چیز کو بڑھانے والا ہے، رب ہی ہے جو ہر چیز کو گھٹانے والا ہے. تو جو اپنے رب کے ساتھ جڑنے والے ہیں، جو ربانی، جو اللہ کے بندے ہیں، جو اللہ کے ساتھ جڑنے والے ہیں، تو وہ جو ہیں اللہ کے ساتھ جو جڑتے ہیں وہ بڑھتے ہیں. تو اگر آپ پھر جو آج کی جو آخری آیت جو ہم نے کور کی اس کی طرف اگر آئیے، تو ہم نے کیا کہا، یمحق اللہ الربا، کہ اللہ تعالیٰ مٹاتا ہے ربا کو. مٹانے والا وہ ہے. آپ اپنی طرف سے کتنے بھی پہاڑ پہ چلتے چلے جائیں، کہاں سے کہاں کتنے بڑے بروج بنا کے کھڑے ہو جائیں، کتنے بڑے فرعون بن جائیں، کتنے بڑے پیرامڈ بنا لیں، لیکن جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے مٹانا ہوگا وہ چیز ختم ہو جائے گی. اس کی کوئی لائف نہیں ہے، اس میں کوئی برکت نہیں ہے، اس میں کوئی خیر نہیں ہے. ہم اللہ تعالیٰ کی یہ پوری ملک جو ہے، یہ پورا حکم جو ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا ہے. ہم اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی چیزوں کو استعمال کر کے ہم کدھر جائیں گے؟ ہمیں کون سی انجوائمنٹ مل سکتی ہے کسی چیز میں؟ کسی چیز میں کون سی برکت مل سکتی ہے؟ کہاں سے کوئی خوشی ہم کو مل سکتی ہے کہ ہم سوچیں کہ ہم ابھی نماز کو چھوڑ کر جو ہے کہیں اور جا کر کوئی اور چیز کریں، یا کوئی اللہ تعالیٰ کے حکم کی عدولی کر کے ہم کوئی اور چیز کریں؟ یہ پوری دنیا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہے. ہماری اندر کوئی چیز کو انجوائے کرنا، اسی لیے ہوتا ہے نا کہ کبھی انسان کوئی چیز میں بہت زیادہ انڈلج کرتا ہے اور آپ کو نہیں کرنا ہوتا، تو آپ اس وقت تو وقتی خوشی تو انسان کو مل جاتی ہے، بعد میں انسان کو کتنی ایمٹینس ہوتی ہے، کیونکہ آپ کو اس چیز نے جو ہوتا ہے بڑھایا نہیں ہوتا ہے، کوئی خوشی نہیں دی ہوتی ہے، بلکہ وہ انسان کو احساس ہوتا ہے کہ ہر چیز کی جو خوشی ہے، ہر چیز کا جو مزہ ہے، ہر چیز کا جو لطف ہے وہ رب کے ساتھ جڑنے میں ہے، وہ رب کے ساتھ جڑنے میں ہے. جو جو انسان نوالا منہ میں ڈالتا ہے، جو قطرہ جو ہے وہ انسان کے حلق سے اترتا ہے، وہ اللہ کے نام سے اگر اترتا ہے، اور الحمدللہ اس کی جو تاثیر ہے وہ اس لذت تو اس کی ہے کہ انسان ہر چیز میں اللہ کو جو ہے کہ شروع میں اللہ کو یاد رکھے اور بعد میں اللہ کو یاد رکھے، اور ہر چیز کی جو زندگی ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ ہے. تو یمحق اللہ ربا، مٹاتا ہے اللہ ربا کو، ویربی الصدقات، اور بڑھاتا ہے وہ صدقات کو. زندگی جو دی ہے، جو برکت دی ہے، اس نے صدقات میں دی ہے. اور اللہ تعالیٰ ہرگز محبت نہیں کرتا جو ناشکرے ہیں اور جو گناہگار ہیں. یہاں پر آج ہماری گفتگو کا جو سلسلہ ہے ہم وہاں وہ ختم کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے ہم فقیر ہیں، جس طرح سے موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی خیر و برکت سے ہماری ہر چیز میں برکت ڈالے اور ہماری ہر کاوش کو قبول فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.